بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں دلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک واقعہ، ایک ناخوشگوار واقعہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ کے اوپر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک سائل نے جج صاحب کی عدالت کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ اس کا کام کیا تھا، کس جج صاحب کے پاس ان کی ڈیوٹی تھی یا کیس لگا ہوا تھا، کیا کیا معلومات ہے، the one and only رامے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر اس قسم کے واقعات، پہلے ہم اس واقعے پہ جانے سے پہلے سوال یہ کہ اس قسم کے واقعات پیش آتے کیوں؟ بہت شکریہ آپ کا فلاج صاحب، بہت اہم کویشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، یہ لیک آف ایکسپرٹ کی آپ کہہ لیں یا انکمپیٹنسی کی وجہ سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ڈیسیجن آتے ہیں جس کے اوپر لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا اداروں پر سے اعتماد ہوتا ہے، اور جب کوئی کمزور آدمی جس کو انصاف نہیں ملے گا یا جس کو انصاف میں تاخیر ہوگی، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو ڈیفینیٹلی جب اس کی کہیں پہ بھی نہیں چلے گی تو یا وہ پھر خود کو مارے گا یا کسی اور کو مارے گا۔ تو الٹیمیٹلی پھر اس طرح کا رزلٹ آتا ہے کہ جب کوئی شخص جس کو انصاف نہ ملے، جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کا حق بنتا ہے، تو حق نہ ملنے پہ بہت بہادر آدمی بھی صرف کھو دیتا ہے۔ سر یہ کس جج صاحب کی عدالت کے بارے میں واقعہ ہوا؟ یہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی کورٹ میں اس کا کیس لگا ہوا تھا، اور یہ جو شخص جس نے خود کو آگ لگائی ہے یہ نیسلے کمپنی میں کوئی ملازم تھا اور پچھلے 4-5 سال سے اس کا کیس چل رہا تھا، اور اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا جاب سے، اور آنریبل کورٹ نے اس کو بحال کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن اس کی کوئی سیلری کا ایشو تھا جو پچھلے 4-5 سال سے اس کو نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا، مایوس تھا، اور اس نے شادیاں بھی بہت کی ہوئی تھی، اور کچھ گھریلو پریشر کی وجہ سے آپ کہہ لیں تو اس نے خود کو جو ہے نا یہاں پہ آگ لگا لی، اور جب اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے اس وقت بھی یہی الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فائنانشیل پرابلم ہے، اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ، ہماری جو ملک چلا رہے ہیں ان کا بھی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ جب لوگوں کے پاس اس طرح کے معاملات ہوں گے، ذرائع وسائل نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک فرسٹریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے نکالی ہے 4-5 سال سے اس کو اپنے بچوں کے لیے بریڈ اینڈ بٹر جو ہے اس کی وہی بند ہے، جو مزدور کی مزدوری اس کو نہیں مل رہی، تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کا رزلٹ تو آئے گا۔ بالکل، یہ رام صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب یہ انہوں نے ایک قسم کے فرسٹریشن ہی نکالی ہے، اور یہ نیسلے کمپنی میں ایک بندہ ملازم تھا جو پچھلے 5-6 سال سے عدالت عالیہ سے وہ اپنا انصاف مانگ رہا تھا، اپنی ملک کی عدالتوں سے، اپنے حکمرانوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ایک بندے نے سرعام لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے تو مطلب یہی ہے کہ اس میں کچھ تو دل میں پچھلے 4-5 سال میں اپنے اس نے دل میں رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اب اتنا کہہ لیجیے کہ ڈسہارٹ ہو چکا ہے، اور بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ آخر ظاہر سی بات ہے، کوئی عام سادہ سودہ بندہ یا کہہ لیجیے کہ جس کو کچھ نہ ہوا ہو تو وہ سریعام اپنے آپ کو کہہ لیجیے آگ تو نہیں لگا سکتا۔ یقیناً اس کو کچھ اس قسم کے معاملات اس کے ساتھ ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچا ہوگا۔ یہ سوال نشان صرف ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر نہیں ہے، بلکہ عدلیہ کے نظام کے ساتھ ساتھ یہ سوال نشان حکومت وقت کے چہرے کے اوپر بھی ہے۔ تو اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ایک ہائی کورٹ کے اندر اس قسم کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ باہر مختلف شہروں کے اوپر تو بے شمار ہمیں واقعات اس قسم کے ملتے ہیں، لیکن ایک انصاف والی جگہ کے اوپر جہاں لوگ انصاف لینے آتے ہیں، اگر اس جگہ کے اوپر اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے تو باقی پورے پنجاب کے اندر ہم کس قسم کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور رامے صاحب، اب کیا اس سارے واقعے میں آپ کے خیال میں جو بیسک قصوروار ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ جس وقت میں لطف ہے غریبوں کی کمائی، اس وقت کے سلطان سے بھی۔ تو یہاں پہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ادارے ہیں، وہ بجائے لوگوں کی کمپلینٹ ڈیسائیڈ کرنے، لوگوں کی جو داد رسی کرنے، لوگوں کے مسائل حل کرنے
ان کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے. آپ پولیس کو دیکھ لیں, ادر اتھارٹیز میں لیسکو کو دیکھ لیں, جو بھی ادارہ آپ لوگ دیکھ لیں, وہ صرف پولیٹیکلی ایک طوائف کے طور پر کام کر رہی ہے. جو پولیٹیکل لیڈر کے اشاروں پر ناچتے ہیں, ان کا کام بیسیکلی لوگوں کی پبلک لوگوں کو جو سروس پرووائڈ کرنا ہے, لوگوں کی اس طرح کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب نیسلے جو دیکھ لیں, یہ کتنا بڑا ادارہ ہے, کس نے کی پینڈنسی ہے ان کے پاس کیسز کی, جو ابھی تک 5 سال میں اس کا وہ ایک اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر یہی اپلیکیشن بر وقت ڈیسائیڈ کر دی گئی ہوتی ہے, پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو پاکستان کے ادارے ہیں جن کا یہ ریلیونٹ کام تھا, وہ اگر کر لیتے یہاں تک معاملہ آتا ہی نا. اب یہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے, یہاں پہ بھی انکمپیٹنسی ہے, یہاں پہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہائی کورٹ سر یہ اب سادہ سا سوال ہے کہ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک کیس چھوٹا سا کیس, اللہ معاف کریے کہ کوئی 2 کا کیس نہیں تھا, بات اس کی تھی جو اس کی ادا نہیں ہو رہی تھی, کہ 4-5 سال سے لٹکا کیوں جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے سامان ہو سکتے ہیں, نظام ہو سکتا ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, پورا کا پورا نظام جو ہے نا وہ ہر روز ایکسپوز ہو رہا ہے. یہ کیس یہاں پہ ہائی کورٹ کی وجہ سے تھوڑا ہائی لائٹ ہو گیا, میڈیا پہ آ رہا ہے. ایسے کیسز تو روزانہ ہم بطور ایڈوکیٹ دیکھ رہے ہیں, اور روزانہ ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بھی بات کروں گا, جس میں میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں سمجھتا. یہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہے. وہاں پہ یہ دیکھیں اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے, یہاں پہ بھی جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ پرسنل بنیادوں پر ہوتی ہیں, فیورٹزم کے اوپر ہوتی ہیں. بالکل جب میرٹ کے اوپر بھرتیاں نہیں ہوگی, کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہوں گے, تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے, انصاف بھی پھر فیورٹزم کے اوپر ہی آئے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جب ڈسپوزل نہیں ہوگی کیسز کی, لوگوں کو وقت پر انصاف نہیں ملے گا. اس لیے تو یہ پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے یہ کہ جسٹس جے جسٹس ڈینائڈ, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, لوگ 5-5 سال تک جھول ہوں گے, ان کے بچوں کو بریڈ اینڈ بٹر نہیں ملے گی. تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کا آئے گا. یہ جو بندہ جس نے پاگل لگائی ہے, اس نے کیوں لگائی ہے 40 سے 50%, ہم کہہ رہے تھے کہ 60 سے 70% اس کی باڈی جو ہے وہ جل گئی ہے. اچھا, اور یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گا. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے 60 سے 70% باڈی جل جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. یہ تو اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دے. اور اگر یہ بچ بھی جاتا ہے تو نہ اس کا کوئی فیس رہا ہے, یہ کیا اس کا پیچ ہے, اتنی باڈی اس کی برن ہو گئی ہے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف فرسٹریشن ہے. دوسرا اور دمدار تماچا ہمارے اداروں کی کارکردگی کے اوپر ہے. بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک سٹیزن اپلیکیشن لے کر آتا ہے, آپ اس کی اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیں, لیکن ڈیسائیڈ تو کریں. لیکن اب آپ لٹکا کے رکھ دیں گے, پینڈنسی میں پڑا رہے گا. ایک بیچارہ غریب آدمی پہلے لٹا پٹا آتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, جب یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ بھی اسے انصاف نہیں ملتا. تو الٹیمیٹلی پھر لوگوں نے یہی کرنا ہوتا ہے جو اس نے کیا ہے. تو اس میں میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ایون جوڈیشری, ان سب کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں ٹھیک کروا رہے ہیں. حالانکہ یہ میرا بیان بڑے لوگوں کو تکلیف دے گا, نہیں سر, یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. لیکن یہاں پہ بھی بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ بالکل اس پہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہی ہمیں کوئی نوٹس آ جائے. لیکن میں ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور کروں گا کہ یہاں پہ خدا کا خوف کریں. ہائی کورٹ کا بہت بڑا تجسس ہے, یہاں پہ کوئی بہتر نہیں ہے. جو لوگ یہاں پہ پولیٹیکل ورکر پارٹیز کے آگے ڈھول بجا رہے ہیں ان کو آپ نے سننا. بہت سارے جسٹس صاحبان کی یہاں پہ اگر ہم حقیقت بولیں تو میں کہتا ہوں کیا. بالکل رام صاحب, یہ آپ کی بات بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے. یہ جسٹس صاحبان کا بھی قصور ہے, لیکن 70-80 سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے نا, اس نظام کا بھی قصور ہے. جس طرح آپ نے یہ بڑا کمال کا جملہ کہا کہ اگر کوئی 4 سے 5 سال بعد کسی بندے کو انصاف ملتا ہے تو اس انصاف کا کیا فائدہ. وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے, ایک دن کوئی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا, 4-5 سال سے سروائیو کر رہا ہے. رحمت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ میرے علاقہ میں یہ واقعہ رونما ہوا, پوری تفصیل سے رحمت صاحب نے آپ کو آگاہ کر دیا. مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے, کیونکہ اب یہ ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے تقریباً 60 to 70% اس کی باڈی وہ جل چکی ہے, تو اس کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن صورت حال یہی نظر آ رہی ہے. ورنہ اس حوالے سے مزید اگر کوئی اپڈیٹ ہمارے تک پہنچتی ہے تو ہر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ